الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور ہماری تعلیم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کو دی ہیں وہ تعلیمات انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ہے، نجی اور ذاتی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، وہ گھر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، مسجد کی زندگی ہو، بازار کی زندگی ہو، سونے کی زندگی ہو، جاگنے کی زندگی ہو، غیر شادی شدہ کی زندگی ہو یا شادی شدہ کی زندگی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جامعیت ہے۔ اس لیے ہم زندگی کے ہر شعبے کو اگر درست اور صحیح طریقے پر چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا از حد ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور ہم امت ہیں اور آخری امت ہیں۔ نبی اور امتی میں فرق تو کئی ہوتے ہیں، آج کی مجلس میں ایک فرق کو ذرا مختصر سا سمجھیں۔ نبی کو اللہ معصوم رکھتے ہیں، یعنی نبی کی اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرماتے ہیں کہ اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہونے دیتے، اور امتی کبھی گناہ سے بچ جاتا ہے اور کبھی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے۔ تو جس سے گناہ نہ ہو اس کو معصوم کہتے ہیں، اور جس سے گناہ ہو جائیں اور وہ توبہ کرے اس کو متقی کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہے اور خاتم المعصومین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر اس دنیا میں وقت گزاریں گے۔ یہ ہمارا اہل اسلام کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم الانبیاء بھی ہیں اور خاتم المعصومین بھی ہیں۔ معصوم اور امتی، معصوم اور متقی میں فرق: معصوم وہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہونے دیتے، اور متقی وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جاتے ہیں وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف اور صاف کر دیتے ہیں۔ ہم معصوم نہیں بلکہ ہم متقی بن سکتے ہیں، معصوم نہیں بن سکتے، ہم متقی بن سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، جو بھی ایمان والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، جو بھی ایمان والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جو بھی ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ولی ہیں، اور قرآن کریم میں ہے ان اولیاء الا المتقون، کہ متقین اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ صرف ایمان والے ان کو بھی ولی فرمایا ہے اور متقین کو بھی ولی فرمایا ہے۔ ولی ولایتن سے ہے، ولایتن دوستی کو کہتے ہیں۔ دوستیاں دنیا میں دو قسم کی ہیں، ایک دوستی عام دوستی ہوتی ہے اور ایک دوستی خاص دوستی ہوتی ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک ولایت عامہ ہے اور ایک ولایت خاصہ ہے۔ ولایت عامہ کا معنی عام دوستی اور ولایت خاصہ کا معنی خاص دوستی۔ تو عام اہل ایمان جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، لیکن جو کلمہ پڑھ کے گناہوں سے خود کو بچاتا ہے، گناہ کر لے تو توبہ کر لیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص دوست ہے۔ تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی فہرست میں شامل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی فہرست میں شامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص دوست، خاص اولیاء کی فہرست میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص اولیاء کی فہرست میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم گناہوں سے بچیں۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سے بہت محبت فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے نے میرے ڈر کی وجہ سے توبہ کر لی ہے اور میری نافرمانی کو چھوڑ دی۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ عزم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ ہرگز گناہ نہیں کریں گے۔ اگر کبھی گناہ ہوا تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگیں گے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہمارا الحمدللہ انگلینڈ کا خانقاہ حنفیہ کا یہ تیسرا سالانہ اجتماع، اللہ کا بہت شکر ہے، اور میں اس اجتماع کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوں کہ آپ حضرات نے اس کا اہتمام فرمایا ہے، سفر کیے ہیں اور اس میں شرکت کی ہے۔ اور مولانا وسیم صاحب، مولانا یوسف بیگ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر احباب جو ذمہ داران ہیں، مجھے انہوں نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ اس میں آپ بھی شرکت کر لیں اور آخری نشست میں کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو میں نے بھی اس کے اندر شرکت کی ہے کہ میری بھی حاضری ہو جائے اور دور رہ کر اس اجتماع کے اندر شریک ہو کر اس کا اجر کماؤں۔ تو اس خانقاہ حنفیہ کے اجتماعات کا مقصد کیا ہے کہ انسان علماء کے پاس رہے، علماء کے قریب بیٹھے، عقائد کو پڑھے، مسائل کو سمجھے،
اور اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کے معافی مانگے اور اپنے اللہ کو راضی کرے۔ اس کے لیے میں عرض ہی کر رہا تھا کہ ہم معصوم نہیں بن سکتے، ہم متقی بن سکتے ہیں، اور متقی ہونے کے مطلب دو ہیں۔ نمبر ایک، آدمی گناہ نہ کرے۔ نمبر دو، اگر گناہ کرے تو توبہ کر کے اپنا گناہ اللہ سے معاف کرا لے۔ قرآن کریم میں اس بات کا بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ انسان کو استغفار کرنا چاہیے، اور ہماری جو خانقاہ حنفیہ کی تسبیحات ہیں ان میں آخری تسبیح استغفار کی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے یہاں خانقاہ حنفیہ کی 4 تسبیحات ہیں۔ پہلی تسبیح لا الہ الا اللہ، یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسری تسبیح استغفر اللہ، یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ تیسری تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک صلاۃ و سلام، یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ چوتھی تسبیح اللہ اللہ اللہ، اس میں ذات، یہ 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ ہماری 4 تسبیحات ہیں۔ پہلی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے ایمان کا محل تعبیر ہوتا ہے۔ پھر استغفار پڑھتے ہیں تو جو محل پر گناہوں کی وجہ سے دبے لگتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے زنگ لگتا ہے، تو استغفار کے ریگمار سے ہم ان دبوں کو صاف کرتے ہیں اور اس زنگ کو اتارتے ہیں۔ محل بنا، زنگ اترا، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اس کے اوپر رنگ کرتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں محل کو۔ محل بن گیا، زنگ اتر گیا، رنگ کر دیا گیا، پھر اللہ 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 کر کے اس محل کو اللہ کے نام سے آباد رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 تسبیحات ہیں جس کا ہم ساتھیوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ یہ لوگ اس کا اہتمام کیا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ ان تسبیحات کا اہتمام فرمایا کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کا بہت اہتمام کریں۔ ان میں ایک تسبیح ہے استغفار کی۔ استغفار کا مطلب کیا ہے، یہ بات سمجھ لیں، جن کو گرامر آتی ہے وہ سمجھتے ہیں، جو گرامر نہیں پڑھتے عربی ان کو تھوڑا سا احساس ہونا چاہیے کہ گرامر کے اندر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ استغفار یہ عربی گرامر میں باب استفعال ہے، اور باب استفعال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا، اس کے لیے عربی زبان میں استفعال کا باب آتا ہے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے طلب مغفرت، طلب مغفرت، مغفرت کو طلب کرنا۔ مغفرت کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں جہاں غین، فا اور را، جس کلمے میں یہ 3 حرف آ جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے چھپا لینا، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ جس طرح میدان جنگ میں فوجی اپنے سر کو تلواروں سے بچانے کے لیے، نیزے اور تیر کے زخم سے بچنے کے لیے سر پہ لوہے کی ٹوپی پہنتے ہیں، یا اس کے لوہے کی زنجیریں بھی لٹکی ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں خود، عربی میں کہتے ہیں مغفر، سر کو چھپانے کا، ڈھانپنے کا آلہ۔ تو مغفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، طلب مغفرت، اللہ سے مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ مغفرت کا معنی اللہ ہمیں ڈھانپ لے، کس چیز میں ڈھانپ لے؟ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مغفرت، اے اللہ اپنی رحمت میں مجھے ڈھانپ لے، اپنی رحمت کے اندر مجھے لے لے، یہ معنی ہوتا ہے استغفار کا۔ استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمیں اپنی رحمت کے اندر چھپا لے، رحمت کی چادر ہمارے اوپر دے دے۔ اب میں ایک جگہ پہ پڑھتا ہوں، جگہ تو بہت ساری ہیں قرآن کریم میں، سورہ نوح کے اندر ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، دیکھو تم اپنے رب سے یہ دعا مانگو
کہ تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. انہ کان غفارا، وہ تو ہے ہی ڈھانپنے والا. کوئی دعا تو کرے. اگر یہ دعا قبول ہو گئی، خدا نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا، تو اللہ کیا دیں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال دیں گے، دولت. اللہ تمہیں اولاد دے گے، بیٹے بیٹیاں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہاری نہریں اور چشمے جاری فرما دیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھو نا ان دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے، استغفار کا اور مال کا، استغفار کا اور اولاد کا، استغفار کا اور نہروں کا. جوڑ کیا ہے؟ مال اللہ کی رحمت ہے، اولاد اللہ کی رحمت ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، باغات اللہ کی رحمت ہے. استغفروا ربکم، اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. تو جب اللہ رحمت میں ڈھانپ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بارش دیں گے رحمت، اولاد دیں گے رحمت ہے، اور مال دیں گے رحمت ہے، باغات دیں گے رحمت ہے. تو میں سمجھا رہا ہوں کہ استغفار کا اس میں تعلق کیا ہے کہ استغفار کرو تمہیں مال ملے گا، استغفار کرو تمہیں بارش ملے گی، استغفار کرو تمہیں اولاد ملے گی، استغفار کرو تمہیں اللہ جنات نہر اور باغات دیں گے. جوڑ کیا ہے؟ جب استغفار کا معنی سمجھیں گے تو پھر جوڑ سمجھ آئے گا نا، جوڑ سمجھ آئے گا. کوئی بندہ کہے بھئی فلاں کے مہمان بنو تو جو مانگو گے آپ کو ملے گا. ہم آئیں جی کیا چاہیے؟ ہمیں ناشتہ چاہیے. تو جب ہم میزبان سے کہیں گے ناشتہ چاہیے تو ناشتے کے اندر جو اس ملک کا ناشتہ ہے وہ ملے گا نا. اگر اس ملک میں ناشتے میں مکھن دیتے ہیں تو مکھن ملے گا، شہد دیتے ہیں تو وہ ملے گا، انڈا دیتے ہیں تو وہ ملے گا، دودھ دیتے ہیں تو وہ ملے گا. تو جو مانگو گے ملے گا. اللہ بھی فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، اور کیا مانگو؟ استغفروا ربکم، مغفرت طلب کرو. مغفرت کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. تو جب اللہ رحمت میں ڈھانپ لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بارش بھی اوپر سے آ رہی، رحمت ہے. مال جیب میں آ رہا ہے، رحمت ہے. جسم سے اولاد نکل رہی ہے، رحمت ہے. باغات جاری ہے، رحمت ہے. نہریں جاری ہیں، رحمت ہے. جب ہر طرف سے رحمت اس پہ ڈھانپ لیں گے، دعا مانگیں گے تو جو چیز رحمت کی اللہ پھر ساری دے دیں گے. تو یہ استغفار کا چیزوں کا جوڑ ہے. ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی آپس میں نسبت کیا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کی 12ویں پارے میں ہے کہ وہاں آپ نے ارشاد فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اللہ الا قوت، اللہ سے تم استغفار کرو. استغفار کا معنی خدا سے دعا مانگو اللہ میں رحمت میں ڈھانپ لے. تو ایک رحمت یہ ہے اللہ تمہاری طاقت کو بڑھا دیں گے، اللہ قوت کو بڑھا دیں گے. قوت بھی تو جائز خدا کی رحمت ہوتی ہے. تب قرآنی آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اور خدا سے رحمت کو مانگتا ہے، اللہ مال دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، بارشیں دیتے ہیں، باغات دیتے ہیں، قوت اور طاقت دیتے ہیں. اللہ ہو، یہ تو دنیا میں ہے. اور موت کے بعد اللہ جب رحمت میں ڈھانپ لیں گے تو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے غیظ و غضب سے بچا لیں گے. رحمتی وسعت کل شیء، خدا کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اللہ کی رحمت مل جائے تو پھر ساری چیزیں مل گئی. اس لیے ہمیں بطور خاص خانقاہ میں اہتمام کرنا چاہیے استغفار کا. اور استغفار کا یہ معنی سمجھنے سے ایک اشکال بھی ختم ہو جائے گا، اعتراض بھی ختم ہو جائے گا. اعتراض کیا ہے؟ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے. اور قرآن کریم میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ گئی، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے، اب آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں اور استغفار کریں۔ اب لوگ کہتے ہیں استغفار تو ہوتا ہے جو گناہ کرے، اللہ کے نبی تو گناہ نہیں کرتے، استغفار کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ استغفار کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے اشکال ہے۔ استغفار کا معنی سمجھ آ گیا تو اشکال ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی، آپ نے دین کا کام کیا ہے، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، لوگ جوک در جوک فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، ایک تو اللہ کی تسبیح کریں اور دوسرا اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈال دے، میں تیرے پاس آ رہا ہوں۔ کوئی اشکال نہیں۔ تو میں بارہ کہتا ہوں کہ آیت نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیں اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کا معنی استغفار کا۔ ہم کا استغفار کا معنی کیا کرتے ہیں؟ گناہ کی معافی مانگو۔ اب اشکال ہوتا ہے بھی نبی تو گناہ کرتے ہی نہیں، تو وہ استغفار کیا کریں گے؟ تو استغفار کا حقیقی معنی کیا ہے؟ طلب مغفرت۔ مغفرت کا معنی ہے ڈھانپ لینا، اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے۔ جب اللہ رحمت میں ڈھانپیں گے تو پھر گناہ کہاں ہوں گے؟ گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو استغفار کا معنی صرف یہی نہیں کہ گناہ کرتے ہیں تو معاف کر دے، کرتے ہیں ختم کر دے، یہ بھی ڈھانپنا ہے، اور گناہ کرنے ہی نہ دے، یہ بھی ڈھانپنا ہے۔ امتی اور نبی میں کیا فرق ہے؟ امتی کے حق میں استغفار کا معنی یہ ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور ان گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی کے لیے استغفار کا معنی کیا ہے؟ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، مجھ سے گناہ ہو ہی نہ۔ تو نبی کے لیے استغفار کا معنی الگ ہے، امت کے لیے استغفار کا معنی الگ ہے۔ تو ہم نے استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے، اللہ میں متقین کی فہرست میں شامل فرما دے۔ تو آپ کا 3 دن کا اجتماع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، اللہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے۔ اب ہم اجتماع کے آخر میں کلمات توبہ پڑھ لیں، سب حضرات کلمات توبہ پڑھ لیں۔ جو مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہیں اس نیت کے ساتھ پڑھ لیں، جن کا کسی اور سے اصلاحی تعلق شیخ سے اس کو برقرار رکھنا چاہیں تو پھر بھی کلمات توبہ پڑھ لیں۔ تو سب حضرات ایک بار کلمات توبہ پڑھ لیں، میں پڑھا دیتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا۔ اے اللہ میری توبہ قبول فرما، دنیا میں اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بس یہ 4 تسبیحات کسی وقت پڑھ لیا کریں۔
صبح سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ سورہ ملک پڑھ لیا کریں، اور جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھ لیا کریں، اور خانقاہی امور سے جڑے رہیں، وابستہ رہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ جائز حاجات کو پورا فرما دے، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما دے، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے، اے اللہ ایمان دیا ہے کفر سے بچا لے، سنت کی نعمت دی ہے بدعت سے بچا لے، صحت کی نعمت دی ہے بیماری سے بچا لے، اللہ عزت کی نعمت دی ہے ذلت سے بچا دے، اللہ دین کی نعمت دی ہے کفر سے بچا لے، حق کی نعمت دی ہے باطل سے بچا دے، ہدایت کی نعمت دی ہے بدعت سے بچا لے، اہل حق سے جوڑا اہل باطل سے بچا لے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے، اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جو بے نکاح کے اللہ تو ان کو جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اپنے فضل سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لے، اللہ آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما لے، اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جامع کوثر عطا فرما دے، اے اللہ بغیر حساب کی جنت میں داخلہ مقدر فرما دے، اللہ دائیں ہاتھ میں ہمارا نام اعمال عطا فرما دے، اے اللہ تو خانقاہ کو آباد و شاد فرما دے، اے اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے شر سے محفوظ فرما دے، شرور سے محفوظ فرما دے، شرور سے محفوظ فرما دے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔